الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ بنی نوع انسان کے احکامات میں سے قرآن مجید سے لفظ انسان ہم ذکر کر رہے ہیں۔ لفظ انسان جو کہ 20 بار قرآن مجید کے اندر بنی نوع انسان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لفظ انسان کا یہ حق ہے کہ جہاں پر بنی نوع انسان کے متعلق ہے وہاں پر اس کا ترجمہ اور تشریح کے اندر اس کو باقاعدہ بیان کیا جائے، جہاں پر صرف مسلمان کے متعلق ہے وہاں پر بھی اس کو الگ بیان کیا جائے۔ میں نے الحمدللہ کافی ساری تفاسیر پڑھی ہیں، تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس میں چند ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، صحت والی ایمان والی زندگی دے سب کو، اور خاص طور پر استاد محترم حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کو۔ چونکہ میرا یہ 3 سال سے یہ مضمون ہے، تو میں نے لفظ انسان پر جتنی بھی آیات ہیں اور جتنی جگہ پر بھی لفظ انسان ہے اس کو جمع کیا ہے، اللہ کی توفیق سے اس پر لکھ بھی رہا ہوں، اس لیے ساری تفاسیر کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ تو یہ میں چھوٹے منہ سے کہہ لیں بڑی بات کر رہا ہوں کہ یہ لفظ انسان جو ہے نا اس کی خاطر خواہ تشریح نہیں کی گئی، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ لفظ انسان 297 بار قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا ہے، اور اس میں خاص طور پر 138 ایسے مقامات ہیں جہاں پر بنی نوع انسان کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ تو محترم حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب نے الحمدللہ تو بہرحال وہ بھی کچھ مقامات پر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہاں پر لفظ انسان سے مراد بنی نوع انسان ہے، اور بعض جگہ پر اگر لفظ انسان خاص مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے استعمال ہوا ہے تو محترم حافظ صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، ورنہ اکثر تمام بلکہ مفسرین اس لفظ سے آگے گزر گئے ہیں۔ اس لفظ کا حق یہ ہے کہ جہاں جہاں پر مسلمان کے متعلق ہے اس کو باقاعدہ تشریح میں لکھا جائے، بیان کیا جائے۔ جہنمیوں کے متعلق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودہ الناس والحجارہ، تو یہاں پر لفظ انسان سے مراد جہنمی ہے۔ اور پھر یا ایھا الناس اعبدوا، اے دنیا بھر کے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، یا جس آیت پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ تو آج دنیا کے اندر جو انسانیت ہے یہ بطور مذہب، ہیومینٹی ایک باقاعدہ مذہب بن چکا ہے، اور اس کے جواب میں ہم مسلمان یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ دنیا کے اندر سب سے بڑا انسانیت کا درس دینے والا اسلام ہے، لیکن اس کے فگرز کے ساتھ اور لفظ انسان کے ساتھ جتنے معاملات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں ان کو کھول کر بیان کرنے کا آج وقت ہے۔ تو لفظ انسان اور انسانیت کو بچانا لفظ انسان کے اثرات ہیں۔ میں اس موقع پر ذکر کروں گا کہ لفظ انسان کا اگر ترجمہ نہ کیا جائے اور لفظ انسان کو انسان کے ترجمے کے ساتھ ہی بیان کر دیا جائے تو اس کے اثرات کیا ہیں۔ میرے کلاس فیلو ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، میرے رابطے میں ہیں۔ عمران، ٹھیک ہے، تو وہ یوحنا آباد میں لاہور میں رہتے ہیں، تو غالباً پچھلے رمضان کی بات ہے، روزنامہ جنگ کے اندر وہ کسی نے حدیث کا ٹکڑا لکھا اور حدیث کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی تھی کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ تو صرف انسانوں کے لیے، یعنی ٹرانسلیشن کے اندر لفظ انسان پڑا ہے، تو عمران اس کا سکرین شاٹ لیتے ہیں اور مجھے واٹس اپ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، اس میں انسانوں کی بہتری کی بات ہو رہی ہے۔ تو لفظ انسان کے اثرات ہیں، اس لیے میرا یہ سٹیٹس تو نہیں ہے، میرا یہ قد کاٹ نہیں ہے میں یہ کوئی حکم لگا کر یہ بات کروں، لیکن فیلنگز یہ ہیں کہ خدا را لفظ انسان کا ترجمہ نہ کیا جائے۔ یہ لوگوں ترجمے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، سارے تراجم اس کے ساتھ بھرے پڑے ہیں، لیکن لفظ انسان کے غیر مسلم پر، نان مسلم پر یہ گہرے اثرات ہیں۔ وہ سمجھتا ہے یہ میرے متعلق بات ہو رہی ہے۔ میرے ٹیچر ہیں، سناتن دھرم کے ٹیچر ہیں، جن سے ہم نے یونیورسٹی کے اندر یہ ہندوازم پڑھا ہے، صابر ناز صاحب، سروا بھوما صاحب۔ تو ایک بار یونیورسٹی میں ہم کلاس پڑھ رہے تھے، ان کی کوئی ریلیٹیو تھیں، وہ لاہور میں کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ان کا فون آیا کہ ان کو بلڈ چاہیے۔ میں اپنے چچا کے بیٹے کو ساتھ لے گیا، تو بہرحال ایک جذبہ تھا ہمارے اندر بھی، تو جا کے ہم نے بلڈ ڈونیٹ کرنا تھا، ہم نے اپنے سیمپل وغیرہ دیے، اور اس میں وہ چچا کا بیٹا تھا، اس کا شوق تھا، اس کو میں نے بتایا تھا کہ بھائی یہ میرے ٹیچر ہیں، ان کی یہ کلاس فیلو ہے، اور اس فیملی کا تعلق یہ عام طور پر جسے ہندوازم کہا جاتا ہے، یہ ہندو ہیں۔ ہندو بہرحال یہ ایک جغرافی لفظ ہے، تو بہرحال
تو چچا کا بیٹا بڑا خوش تھا کہ آج میں کسی انسان کے لیے میں اپنا خون دے رہا ہوں. وہ تصویریں اس نے شیئر کیں، بہرحال مختلف لوگوں میں، بچوں میں، ہماری فیملی میں، معاشرے میں پھیل گئیں اور بڑے سارے فون آئے. اور یہاں پر میں ذکر کروں گا، میرے بہت ہی مطلب پیارے ٹیچر ہیں ڈاکٹر شانتی کمار، کولمبو سے ہیں، سری لنکا سے، ان دنوں میں بھی آئے ہوئے ہیں، کلاس پڑھا رہے ہیں. تو جب انہوں نے تصویریں دیکھی تو انہوں نے مجھے رپلائی کیا، واٹ از ہیپننگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا سر یہ انسانیت ہے. اور یہ چیز میں نے بیان کی، میں نے کہا سر قرآن مجید کے اندر 138 بار یہ لفظ انسان بنی نوع انسان کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ اتنے حیران ہوئے، وہ بہت یعنی ان کے لیے ایک حیران کن بات تھی. کہتے ہیں کہ 138 بار لفظ انسان قرآن مجید کے اندر ہے. میں نے کہا یس سر. کہتے ہیں مجھے ساری کی ساری ورسز مجھے سینڈ کرو. میں نے تمام 138 مقامات جس میں لفظ انسان ہے اس کے اسکرین شاٹ لے کے اور میں نے ان کو سینڈ کیے. تو یہ گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ جس نے انسان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا. تو یہ قرآن مجید، اسلام سب سے بڑھ کر انسانیت کا اور انسانیت کی عزت کا، ان کے مال کا اور ان کی جان کے تحفظ کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.